ایک حصہ کو حاجت مند اور مسکینوں کے لیے نکالنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور یہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ عملی معنی اس کے یہ ہے، اس سے مال پاک ہوتا ہے اور مقدار اور اجر میں بڑھتا بھی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاک ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہے، اور اسلامی معاشی نظام کا اہم عنصر ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کو فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمایا ہے کہ کون بخوشی اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالتا ہے اور اس کو اس کے بندوں کو دیتا ہے۔ یعنی کہ جیسے نماز ہے، نماز جو ہے وہ انسان اور اللہ کا جو ہے ایک رابطہ ہے، انسان عبادت ہے، جب انسان اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے۔ جو زکوٰۃ ہے وہ بندوں کا ساتھ بندوں کا واسطہ، انسان جیسے کہا گیا کہ امیروں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے، تو یہ جو ہے یہ انسان کا یہ جو ہے یہ بندوں سے بندوں کی وہ حقوق اللہ ہے، اور یہ حقوق العباد ہے۔ یہ حقوق العباد ہے۔ اس میں حدیث پاک ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب کے ایک جماعت کے پاس جا رہے ہو، تم نے یہ شہادت دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ اس کو مان لے، قبول کر لے، تو ان کو بتاؤ، یہ یعنی کہ جب وہ اسلام قبول کر لے پھر ان کو کیا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں کو دی جائے گی۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے سامنے اس کی فرضیت آ گئی، اور بخاری مسلم کی دونوں کی حدیث ہے، قرآن پاک کی آیات آ گئیں۔ ہم ایک جائزہ لیتے ہیں آج کی جو صورتحال ہے کورونا وائرس کی وجہ سے بے شمار لوگ جو دہاڑی پر کام کرتے تھے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ 8 کروڑ لوگ غربت کی لائن سے نیچے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ تعلیم اور علاج صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس دولت ہے۔ 46 ہیں، 42 لاکھ یتیم معاشرے میں موجود ہیں۔ حکومت اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا نہیں کر پا رہی، اور آج کی جو صورتحال یہ ہے کہ لیٹسٹ یہ صورتحال ہے کہ جو فرسٹ ویو تھی اس میں ڈیلی جو تھی 150 میکسیمم گئی تھی جو ڈیتھ تھی۔ جو سیکنڈ ویو تھی اس میں جو ڈیتھ تھی وہ تقریباً 100 کے قریب تھی، اور جو تھرڈ ویو ہے دوبارہ اسی کو ٹچ کر رہی ہے جو کہ پہلی ویو تھی، 150 کی ڈیتھ، اور بڑھ رہی ہے۔ یہ وہ بڑھ کے کم ہونے شروع ہوئی تھی، یہ بھی کم نہیں ہو رہی کہ بڑھ رہی ہے۔ اس کو فردر میں آپ سامنے چیز رکھوں گا ہندوستان کی صورتحال کو، تاکہ ہم کمپیئر کریں کہ یہ چیزیں کیا صورتحال اختیار کر رہی ہیں۔ ہندوستان کی جو پہلی ویو تھی اس میں جو لوگ ڈیلی ان کی ڈیتھ تھی وہ تقریباً 1200-1300 لوگوں کی تھی۔ اب جو ہے وہ تقریباً 100 لوگوں کی جو 2200 لوگ جو ہے وہ ڈیلی مر رہے ہیں، ان کو ڈیلی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی یہ دیکھیں، اگر آپ اس کو گراف دیکھیں تو یہ بڑے تیزی کے ساتھ گراف جو ہے یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ ایک وقت بعد جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو ایکسپونینشیل، روڈا صاحب نے میرا انٹروڈکشن بھی کروا دیا میتھمیٹکس کا، تو یہ اس کو کہتے ہیں ایکسپونینشیل گروتھ۔ یہ ملٹیپلائی ہوتی ہے، یہ 1+2 نہیں ہوتی، 2×2 ہوتا ہے، یہ 8 ہوتی ہے۔ تو یہ ایکسپونینشلی رائز ہوتی ہے، اور بڑی اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ اس کو وہاں پہ نہ جانے دیا جائے۔ ابھی ہم اگر دیکھتے ہیں دنیا کی صورتحال، اس میں ہندوستان دوسری پلیس پہ چلا گیا ہے۔ اس کے جو کیسز ہیں 1,62,00,000 ہے۔ اس کو میں فردر ایلیبوریٹ کروں گا آپ کے سامنے۔ جو ڈیتھ ہے ان کی وہ 60% کیسز ہیں، وہ 60% پر ویک کے حساب سے انکریز ہو رہے ہیں، اور جو ڈیتھ ہے پچھلے 7 دنوں میں 12,593 ڈیتھ ہوئی ہیں، اس سے پچھلے ہفتے میں 6,641 ڈیتھ ہوئی تھی، اور انکریز 90% ہے، یعنی کہ وہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہے۔ یعنی یہ ایکسپونینشل رائز ہے، اور یہ اس سے بڑھ سکتی ہیں اگر وہ کنٹرول نہ ہو، تو اس سے بہت تیزی سے بڑھ جائیں گی، یہ 200-300-400 ٹائم جو ہے وہ ویکلی بڑھ جائیں گی اگر کنٹرول نہ کیا گیا۔ ہم پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں، ہماری ویکلی انکریز جو 12% ہے، ہماری ویکلی ڈیتھ 10% ہے۔ یہ کنٹرولبل پوزیشن ہے، اس تک جو ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس سے جب بڑھتی ہے تو پھر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو کائنڈلی آپ جو ہے وہ ماسک استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسز کریں، جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں وہاں پہ نہ جائیں، پوری طرح احتیاط کریں، لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، تاکہ خدا نخواستہ اس کیفیت میں جو میں نے ہندوستان کی کیفیت دکھائی ہے اس کیفیت میں جانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے۔ یہ کورونا وائرس کے مشکل حالات ہیں، ہمیں اس کو اللہ کا ذکر اور زیادہ استغفار سے راضی کریں۔ استغفار میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیا کہا، استغفار کرو،
تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے وہ آسانی تمہارے لیے پیدا کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ان سے کہا کہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کریں, تو بارش کی دعا کے لیے آئے تھے. کہتے کہ استغفار کریں گے تو بارش ہوگی. ہم زیادہ زیادہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمیں بچائے, اور اللہ تعالیٰ تمام کائنات انسانیت کو اس سے بچا لے, اور اللہ کے بندوں کی خدمت سے جنت کمانے کے موقع فراہم کرتے ہیں. یہ جو ہے ایک موقع ملا ہے, جیسے پچھلے سال جو ہے وہ خدمت کر کے لوگوں تک پہنچا کے, راشن پہنچا کے, ان کی ضروریات پورا کر کے, تو یہ جو ہے وہ بہت کام کیا گیا تھا. ہم نے اس سال بھی, اس دفعہ بھی اللہ تعالیٰ ضرورت نہ پیش آئے اور یہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, لیکن زکوٰۃ کا بہترین مصرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہم استعمال کریں. یہ موقع ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا, علاج کی سہولتیں مہیا کرنے کا, اور الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن حکومت کے ساتھ ساتھ یہ بھی فاؤنڈیشن بھی کام کر رہی ہے, اور ہمیں بھی فاؤنڈیشن کے ذریعے سے ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. انفاق کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے ضرورت مندوں, یتیموں اور بے سہارا لوگوں پر اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے خرچ کرنا. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز, جو نیت ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری جو نیت ہونی چاہیے نا, کسی پہ احسان نہیں ہونا چاہیے, صرف اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے. ورنہ وہ حدیث یاد رکھیں جو بخاری شریف کی پہلی حدیث میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں جو حساب کتاب ہوگا اس میں پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا, اس میں ایک سخی ہوگا. تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہ میں نے تم نے مال دیا, تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت بے بہا تیری راہ میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نہیں, تیری نیت میری راہ میں خرچ کرنے کی نہیں, تیری نیت تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور آخر دنیا میں تجھے سخاوت کے چرچے ہو گئے اور آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. تو خدا نہ خاصہ اس کیفیت میں جائیں, ہم اپنی نیت کو بار بار درست کرتے رہیں اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یا انفاق کریں, کوئی بھی نیک کام کریں. جو مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں غرباء اور مساکین کو دیا جاتا ہے یا خیر کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں. صدقہ کی 3 قسمیں ہیں. اگر فرض صدقہ ہو تو وہ زکوٰۃ ہے, اگر واجب ہو تو نذر ہے, صدقہ فطر ہے اور قربانی ہے, اگر نفلی صدقات ہوں تو خیر اور خیرات ہے جو ہم کرتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں اس میں, اور ہم جس کی ڈسکشن کر رہے ہیں وہ فرض کی ڈسکشن کر رہے ہیں جو کہ زکوٰۃ ہے. اس کے ساتھ ساتھ صدقات کی بات ہوتی چلے گی. اس میں جو ہمارا ٹائٹل ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز یہ قرآن پاک میں 32 ٹائمز آیا ہے. نماز کا جو ہے اکیلا 300 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے, لیکن دونوں کا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, یہ 32 دفعہ ہے. میں ایک اور اس پہ جو غور کر رہا تھا, آپ بھی غور کیجیے گا کہ جو لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی انسان جب تک اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہیں پہچانتا بندوں کا خود ادا نہیں کر سکتا. تو نماز بڑی اہم ہے. اس کے بعد اور ہمیشہ صلات کے زکوٰۃ کا ذکر جو نماز کے بعد میں آیا ہے, پہلے نہیں آیا. کوئی بھی آیت نہیں ہے پہلے آیا ہو, ہمیشہ نماز کے بعد میں آیا ہے. اور صدقہ اور صدقات کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں 12 مقامات پہ ملتا ہے. انفاق میں زکوٰۃ بھی ہے, صدقہ بھی ہے, اور قرض حسنہ بھی ہے. اس میں یہ آیت مبارکہ ہیں, یہ مجھے بہت پسند ہے, سورہ لیل کی ہیں. اس میں ان سعیکم لشتیٰ کہ تمہاری جو کوششیں وہ مختلف کی ہیں, قسم کی ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے بچا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کو سچ مانا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى جس نے بخل کیا اور اپنے رب سے بے نیازی برتی, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کو جھٹلایا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے. لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے آسان راستے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ میرے معاملات میں برکت عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں نا, ہمیشہ ہماری خواہش. کبھی کسی نے یہ دعا نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سخت راستے کی توفیق دے, نہیں, آسان راستے کی. کیسے ملے گی؟ کہ من آتا واتقى جس نے اللہ کے راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی, اللہ کے نافرمانی سے بچا, وصدق بالحسنى اور سچائی کی. 3 چیزیں ہیں ہمارے پاس آئیں, مال, تقوی اور سچائی کا جو ہے وہ سچ ماننا. تو پھر کیا ہوگا انسان کا کے لیے جو آسان راستہ ملے گا. اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کو سخت راستے کی طرف چلا جائے گا. یہ ہمارے اپنے رویے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم جو وہ دعائیں تو کریں, آسان راستے کی کام کریں, سخت راستے والے بخل کریں, پھر نہیں ہو سکتا. نہیں, ہم اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آسان راستے کی, آسان زندگی کی توفیق عطا فرمائے گا. آیت مبارکہ ہے سورہ ذاریات کی, اس کا حصہ دے رہا ہوں کہ فی الاموال حق للسائل والمحروم اور بے شک متقی, اس میں یہ اس آیت کے اینڈ پہ آئے گا, یہ پوری آیت کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں. بے شک متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے,
جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہوگا اسے وصول کر رہے ہوں گے. یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے. یہ رات کو بہت کم سوتے تھے. یہ سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے. اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم افراد کا ایک حق تھا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ایک تو یہ زکوٰۃ ہے نا, زکوٰۃ کے سوا اس کے علاوہ بھی حق ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال کی وسعت عطا فرمائی ہے تو اب زکوٰۃ میں مت رکیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا کو دیا آپ زیادہ دیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے, لیکن زکوٰۃ تو منیمم ہے. کم از کم آپ کا مال پاک و ستھرا جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں. دوسری آیت مبارکہ دیکھتے ہیں سورہ معارج کی ہے, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اور جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق جو ہے یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی فضیلت دیکھتے ہیں. انفاق کی مثال آپ سامنے پیش کرتے ہو, جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ مثالیں آئیں گی. مثال ہے مثل الذین ینفقون, جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. مثل الذین ینفقون اموالہم, جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے. کمثل فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, کمثل حبۃ, کہ ایک دانے کی سی ہے. انباتت سبع سنابل, جس کی 7 بالیں جو ہیں جس سے اگیں, 7 بالیں نکلیں. اور ہر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, اور ہر بال پہ 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے اس سے زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا. یہ کس کی آیت ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے. نازل کرنے والا ہمارا رب ہے. ہمارے رب کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. واقعی ایک دانہ بویا جائے اس سے 7 بالیں نکلتی ہیں, اور ہر بال پہ 100 دانے ہوں تو 700 گنا. اللہ تعالیٰ کا اس سے زیادہ دینے والا ہوں, وہ دے سکتے ہیں, اس کی وسعت ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو یہ ہوتا ہے زراعت کرنے والا کاشتکار ہوتا ہے, ایک بوری دانوں کی لے کے جاتا ہے اور کھیت میں ڈالتا ہے, اور بعد میں جو ٹرک اٹھا کے وہاں سے لے کے آتے ہیں دانوں کا, اور ایک بوری سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ایسے جو ہے ہم اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو ہمیں ایک کا 700 گنا اس سے زیادہ ملنے والا ہے انشاءاللہ. ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پہ. اب آگے یہ ایک بڑی اہم آیت ہے سورہ حدید کی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اچھا قرض, تاکہ کس لیے, تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس دے, اس کے لیے بہترین اجر بھی ہے. یعنی کہ یضاعفہ لہ, کہ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا دے, وَلَهُ اجر کریم, اور اس کے لیے بہترین اجر بھی ہے. دوسری آیت ہے سورہ حدید کی ہے, ان المصدقین والمصدقات وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یضاعف لَهُم وَلَهُم اجر کریم. مرد اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جن نے اللہ کو قرض حسنہ دیا, اچھا قرض دیا, ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا, اور ان کے لیے بہترین اجر. یہاں پہ یہ یضاعف لہم, ان کو کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا. یعنی کہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی جیب میں ہاتھ جائے تو کبھی یہ ذہن میں ہو کہ پیسے کم ہو رہے ہیں. نہیں, پیسے بڑھ رہے ہیں, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے وہ دانہ ڈالنے سے وہ جو ہے وہ اس میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے. ایک دفعہ دانہ زمین میں چلا جاتا ہے, پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, دھوپ نکلتی ہے, اس دانے میں سے کئی دانے نکلتے ہیں. ایسے جب دے دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, تو آپ کا ایک دیا ہوا جو ہے نا 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے. دیکھیں حرام مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی. ہمارے ایک دوست نے بڑی مزیدار بات کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس حرام مال ہے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کی زکوٰۃ معاف ہے, ان سے زکوٰۃ جو ہے ان کو دینے کی ضرورت نہیں, مال ہی حرام ہے. اللہ تعالیٰ حلال مال میں سے, کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے, تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے پکڑتا ہے, اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک, پھر آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے, پھر وہ رحمان کے ہاتھ میں بڑھنے لگتا ہے, یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. جیسے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے یا گائے کے بچے کی پرورش کرتا ہے تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں, بچے ہوتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک کھجور اللہ تعالیٰ پہاڑ سے بڑا کر دیتا ہے. یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ سے بڑا کر دیتا ہے. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار اجر دینے والے ہیں. شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی 2 بندوں کی تلاش کرنے پر تلاش نہ کر سکا. ایک جس نے اللہ کے نام پر دیا وہ غریب ہو گیا, دوسرا جس نے ظلم کیا
اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا. میں آپ کو بھی اپنا میری ماشاءاللہ میں نے خاصا عرصہ سعودی عرب میں گزارا ہے. الحمدللہ ہماری ایک اچھی کمیونٹی تھی, وہاں میں ہمارے بڑے اظہار کرنے والے دوست تھے. تو میں نے خود تجربہ ہے کہ وہ جیسے دیتے تھے اس سے زیادہ رفتار سے ان کے پاس مال آتا تھا, مال میں کمی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 بندوں کی تلاش نہ کر سکے, ایک جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور وہ غریب ہو گیا. یہ تو اللہ کے پاس امانت ہو جاتی ہے, کئی دنوں واپس آ جاتا ہے. اس میں کئی حقائق ہیں, ٹائم نہیں ہے اس لیے آگے چلتے ہیں. زکات نہ دینے پر وہی جو نہیں دیتے ان کے لیے کیا ہے. آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے, یوم علیہا نار جہنم فتقوا بہا ہواؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ایک دن آئے گا جب اسی سونے چاندی پر آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کے پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کیا تھا, لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ پھر کنز کی شکل بن جاتا ہے. کنز پہ پھر جو اس پہ فرمایا سونے پہ آگ دھکائی جائے گی, اس سونے چاندی پہ جو لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے, ان کی پیشانیوں کو, پیٹھوں کو, پہلوؤں کو داغا جائے گا اور کہا گا یہ ہے وہ خزانہ آپ نے جمع کیا تھا. دوسری آیت مبارکہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 سے پہلے تھی, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو جمع کر کے رکھتے اس کو کنز کہا گیا ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. ایک اور حدیث پاک ہے, میں نے یہ ناگ کی جو ہے وہ تصویر سامنے لگائی اور زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو مال سے نوازا پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے. یہ سانپ اس کے گلے کا توق ہوگا, اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ. یعنی یہ مال یہ اپنی شکل چینج کر لے گا. مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ بڑی پیاری مثال دی ہے. انہوں نے کہا یہ دیا سلائی ہم جیب میں لے کے پھرتے ہیں, یہ آگ ہے, لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ اس کو رگڑیں گے تو وہ جو ہے وہ جل جائے گی تو آگ بن جائے گی. ایسے فرمایا کہ یہ ناجائز مال یہاں پہ آپ کے جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی, یہ ایکچولی ہے ہی سانپ اور بچھو, لیکن شرط کیا ہے موت کی. جب انسان مرے گا تو ان کی شکل جو ہے سانپ اور بچھو بن جائے گا, انسان پہ قبر میں مسلط ہو کے آخرت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گنجے شام کی شکل میں اس کی جو گردن کا توق بن جائے گا اور جبڑے سے پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ نہ دینے پر دوسری حدیث پاک ہے جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑتی ہے تو اس سے اللہ اسے بھوک اور قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑتے ہیں اللہ ان پر بارش روک دیتا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اگر جانور نہ ہو تو بارش بالکل بند ہو جائے. یعنی جانوروں کی وجہ سے بارش ہو رہی ہوتی ہے, ورنہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ مال ان پہ بارش بند کر دے, اور جس مال کی زکوٰۃ باقی رہ جاتی ہے اس مال کو خراب کر دیتی ہے, اس کو ضائع کر دیتی ہے, اس میں برکت نہیں ہوتی, بے برکتی ہو جاتی ہے, وہ اصل نظر بھی چلا جاتا ہے کیونکہ وہ مال جو ہے وہ کنز کی شکل میں چلا جاتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں رہتی باقی. دوسری حدیث سے واقعہ کہ خشکی ہو یا سمندر جہاں بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے ضائع ہوتا ہے. یہ آپ اس پہ غور کیجیے گا. تو یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے چلی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ لے لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کیوں دی جائے؟ زکوٰۃ ایک فرض ہے اس لیے دی جائے, اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور نصاب زکوٰۃ اس میں دیکھتے ہیں. زکوٰۃ کسی مال پر زکوٰۃ فرض ہونے کی 2 شرائط ہیں. ایک پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بقدر نصاب ہو. نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا, اور دوسرا کیا ہے یا 52 تولے چاندی, دونوں میں سے کوئی ایک. اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا اس کا نصاب ہوگا, اور صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی اس کا نصاب ہوگا, اور اس پر 1 ہجری سال گزر جائے. یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر اتنی مالیت, مجھے انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا, تقریباً یہ وہ 75,000 روپے جو ہے وہ چاندی ہے اور 7 لاکھ روپے جو تقریباً سونا ہے. اگر اتنے پیسے ہوں تو پھر ایک آدمی صاحب نصاب بنتا ہے. تو اگر اس کے بعد اتنی مالیت ہے اور اس پہ 1 سال گزر گیا ہے تو اب اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر سال نہیں گزرا اور درمیان میں اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے احکام زکوٰۃ, نصاب زکوٰۃ مطلب یہ ہے کہ مال کی وہ مقدار جس پر
ज़कात के अहकामात जारी होते हैं। शरीयत के निज़ाम से 2 चीज़ें स्टैंडर्ड हैं, जैसे बताया आपको 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी। 7.5 तोले सोना जो है 87 ग्राम बनता है, और 52 तोले चांदी जो 612.35 ग्राम बनता है। लेकिन इसमें चंद वजाहतें हैं। निसाब 2 किस्म के हैं। ये मैंने जो लिया है ना, ये जामिया रशीदिया की जो है एक फ़िक्री नशिस्त थी, उन्होंने उस पर डिस्कशन किया था लेटेस्ट, और उस पर उन्होंने जो कंक्लूजन्स थे वो फिर पब्लिश किए थे। और मैंने जैसे कहा कि आज के ज़माने में इस चीज़ की ज़रूरत है कि लोग जो मौजूदा हालात के लिहाज से जो है, मसलन किस ज़माने में चांदी और सोने की कीमत एक होती थी, अब कीमत एक नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि एक निसाब वो है जिससे ज़कात के लाजिम होने या ना होने का फैसला होता है, और दूसरा निसाब वो है जिससे ज़कात के लिए मुस्तहिक होने या ना होने का फैसला होता है। अगर एक शख्स पास सोना या सिर्फ चांदी हो, बल्कि उसके पास माल में से कोई 2 चीज़ें हो, बस सोने के ज़ेवरात हो और कुछ चांदी की चीज़ें हो, या नकदी हो या माल तिजारत हो, उस सूरत में ज़कात लाज़िम ना होने का मामला चांदी का निसाब होगा। दोबारा बताऊँ, अगर सिर्फ सोना है तो 7.5 तोले सोना होगा। अगर सिर्फ सोना नहीं है, कुछ सोना है, चांदी है, कुछ जो ज़ेवरात हैं, कुछ नकदी है, तो उसमें फिर निसाब जो होगा वो चांदी का निसाब होगा, कि अगर उसके पास 612 ग्राम चांदी है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। निसाब की दूसरी किस्म यह है कि जिसके सिर्फ मुस्तहिक ज़कात होने या ना होने का पहचाना जाना है, इसलिए आज के दौर में मियार चांदी का निसाब होगा। अगर किसी शख्स के पास अमवाल में सोना, चांदी, ज़कात, नकदी फ़रोख्त करने की चीज़ें, घर में मौजूद अशिया में ज़रूरत से ज़्यादा अशिया की चीज़ें चांदी के निसाब से कम हो तो उसको ज़कात दी, मुस्तहिक ज़कात यानी उसको ज़कात दी जा सकती है। निसाब ज़कात देखिए, मैंने आज की ये रेट देखा है, क्योंकि सऊदी अरब से भी कुछ भाई बहन इसमें शामिल हो रहे हैं, तो मैंने दोनों को रखा है। सोने का जो है वो 21 अप्रैल में जो था 188.59 सऊदी रियाल पर ग्राम था, तो 87,4799 ग्राम की कीमत बनती है 16,498 सऊदी रियाल। अगर किसके पास इतनी मिकदार में सोना है या इतनी तो मिकदार में रकम है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज है। सिर्फ सोना है। तो अगर चांदी सिर्फ है, तो सोना अगर पाकिस्तान में है तो उसकी जो 1 ग्राम की कीमत है वो 7,952 रुपये है। तो ये बनती है 6,95,640। आप 7 लाख कर रहे हैं याद रखने के लिए, तकरीबन 7 लाख जो है ये निसाब बनता है पाकिस्तान के लिए सिर्फ सोने का। आप चांदी लेते हैं, चांदी का सऊदी अरब में रेट जो है 3.12 पर ग्राम है, 3 रियाल 12 हिलाले पर ग्राम है। ये 1,911 यानी तकरीबन 2,000 रियाल ये बनता है। इसकी कीमत बनती है 2,000 रियाल, तकरीबन आप कर लेते हैं। एक एग्जैक्ट जो है 1,911 है। और अगर हम रुपयों में लेते हैं तो 1 ग्राम चांदी जो 124 रुपये की है, तो ये 75,931 बनते हैं। आप 76,000 रियाल रुपया कह लें कि 76,000 रुपये ये है, 2,000 रुपये जो है 2,000 रियाल की शक्ल में है। तो अगर किसी के पास जो है वो सोना भी है, चांदी भी है और नकद भी है, तो वो कलेक्टिव अगर उसके पास 75,931 से ज्यादा रकम है तो उसको ज़कात देनी है। अगर इससे कम रकम है तो वो ज़कात ले सकता है। दोबारा बता दूं, इससे अगर कम रकम है तो वो साहिब निसाब नहीं है, तो उसको ज़कात ले सकता है। अगर इससे ज्यादा रकम है तो वो ज़कात नहीं ले सकता, वो ज़कात देने वाला है, वो साहिब निसाब है। इसमें जो है अगर सोना, ये बात जो पहले कह रहा था, सोना, चांदी, नकदी, जेवरात, दीगर जो है, तो इसका निसाब जो है चांदी का निसाब होगा। चांदी का निसाब कितना है कि 612 ग्राम जो 75,931 रुपये, यानी 76,000 रुपये अगर मिक्स है तो किसके पास है तो वो ज़कात अदा करेगा। अब निसाब ज़कात में डिटेल देखते हैं। सोना जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के हिसाब से 7 लाख रुपए किसके पास हो, चांदी जिसके पास 76,000 रुपये हो, उसके बाद नकदी जो है जिसमें चांदी का निसाब पूरा होता हो, जेवर जो है जिसका वजन बकदर निसाब या उससे ज्यादा हो या मिक्स हो, ये तीनों चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं, चारों चीजें। प्लाट्स जो है वो जो बतौर तिजारत, इन्वेस्टमेंट या सेविंग की गर्ज से लिए गए, उसके लिए घर बनाने के लिए ना बल्कि इन्वेस्टमेंट की गर्ज से लिए गए, उन पर ज़कात है। और उस कीमत पर ज़कात इस पर फौरन जो फरोख्त किया जा सके, यानी विद इन अ वीक आप फरोख्त खड़े खड़े कर सकें, तो उस कीमत पे आप ज़कात देंगे। उसके बाद जो सेविंग्स हैं जो बैंक में पड़ी हुई हैं, कर्ज पे दी हुई रकूम है जिनके मिलने के इम्कानात हैं, कुछ है जिनके इम्कानात नहीं है, जिनके इम्कानात है उनको ज़कात में कैलकुलेट किया जाएगा। और शेयर के प्राइस, आप शेयर हैं तो जो मार्केट प्राइस है उसको आप ज़कात में इंक्लूड करेंगे। ऐसे अगर आप बिजनेस करते हैं जो आपका माल तिजारत है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जिससे आप जनरेट कर रहे हैं मनी, तो उस पर जो है वो ज़कात होगी। ज़कात लेने का निसाब ये है, जो मैं कह चुका हूँ, चांदी है जो कि 76,000 रुपये
اس سے کم اگر کس کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. زکوٰۃ کس پر فرض ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. مسلمان ہونا نمبر 1، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا. مجنون پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. آزاد ہونا یعنی غلام نہ ہونا، اور غلام پر زکوٰۃ نہیں اگرچہ اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دی. اگر آج کی اس میں دیکھتے ہیں تو 3 چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں: مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا. آزاد جو ہے وہ سب آزاد ہیں، اور غلام کا انسٹیٹیوشن ختم ہو چکا ہے. مجنون کو ہم نکال دیتے ہیں. مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور عاقل ہونا. کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، اور اس نصاب سے کم از کم، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. نصاب کیا تھا دوبارہ؟ 76,000 روپے اگر مکس ہے. اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا 7 لاکھ روپے. اور اگر جو ہے وہ پورے طور پر اس کا مالک ہونا، یعنی کہ آپ کے قبضے میں ہو، یعنی کہیں کسی کو دیا ہوا ہے یا گورنمنٹ سے وصولی ہونی ہے، وہ نہیں ہے. جو آپ پاس آ گیا اس پہ زکوٰۃ ہے. یہ نصاب کا قرض سے بچا ہوا ہونا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس رقم ہے لیکن اس نے قرضہ ادا کرنا ہے تو پہلے قرض کی رقم اس میں سے نکالی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا نصاب جو ہے زکوٰۃ کے لیے ہے یا نہیں ہے. اگر اس سے جو اگر اس کا قرض نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو زکوٰۃ دے گا، لیکن اس کے پاس قرض جو ہے 50,000 قرض ہے، تو اب اس کا 50,000 نکالیں گے تو اس پاس صرف 50,000 باقی رہے گا. تو جو اماؤنٹ جس پہ وہ زکوٰۃ ہے وہ 50,000 بن جائے گی. 1 لاکھ نہیں بنے گی، 50,000 اس نے کسی کو دینا ہے. اس کے بعد نصاب کا حاجت اصلیہ، یعنی کہ جو آپ کی ضروریات ہیں، اصلی ضروریات ہیں، اس سے فارغ ہونا. مال کا بڑھنے والا ہونا، ڈیڈ مال نہ ہو، یعنی کہ مال جیسے آپ پلاٹ لیں تو پلاٹ کی قیمت بڑھ رہی ہے، سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے، چاندی کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ کا مال تجارت ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، ڈیڈ نہیں ہے، کہیں پھنس نہیں گیا، تو یہ جو ہے وہ مال بڑھنے والا اس پہ زکوٰۃ ہے. نصاب پر ایک کامل سال گزر جائے، جب صاحب نصاب ہوئے تو 1 سال جب گزر جائے گا تو پھر آپ پہ جو زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر مال ایڈ اپ اور آپ صاحب نصاب ہے اور مال جمع بھی ہو رہا ہے، تفریق بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ کا نصاب برقرار ہے، تو آپ پہ جب نصاب اینڈ پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی سب پہ. 50 سال گزر گیا. میت کے مال پر زکوٰۃ، اگر وہ شخص مر جائے حالانکہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو لیکن اس نے ادا نہ کی ہو تو زکوٰۃ اس کے ترکے سے وصول کی جائے گی، خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ زکوٰۃ اللہ کا انسان کے ذمے قرض ہے، یعنی کہ یہ اس نے ادا کرنی ہے. جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، جس چیز کی زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو ضرورت ہے، جیسے ہم نے حاجت اصلیہ کہا تھا، جیسے رہنے کے لیے مکان، جاڑے گرمیوں کے پہننے کے کپڑے، خانداری کا سامان، سواری کے جانور، گوروں کے اوزار جیسے گاڑی وغیرہ، اہل علم کے لیے کتابیں بیچنے کے لیے نہیں، اپنی کتابیں پڑھنے کے لیے، کھانے کے لیے غلہ، بیچنے کے لیے نہیں. یہ پھر یہ ہے جو آپ کا یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے یا فروخت نہیں کر رہی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. یوں ہی حاجت اسلحے میں خرچ کرنے کے لیے روپے پیسے جو آپ کی ضرورت تھی، آپ نے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں اور خرچ کرنے کے رکھے ہوئے ہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ اس میں جلدی سے گزر جاؤں گا کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج کا. غلہ اور اگر پھل ہو تو 5 وسق اس پہ ہے، یہ عشر کہتے ہیں اس کو. بکریوں 40 بکریوں پہ 1 بکری ہے، 30 گاؤں پہ 1 گائے ہے، اور 5 اونٹوں پہ 1 اونٹ ہے. جب جس پاس یہ ہوں گی چیزیں تو اس کو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے آتے ہیں زکوٰۃ کے احکامات. یہ میں نے جیسے کہا تھا یہ فکری نشست تھی جس کا دارالفتہ صدر کراچی نے جامعہ رشید کے تحت جو وہ منعقد کی تھی. اس میں ڈسکشن کے بعد جو ان کے جو کنکلوژن تھے، تو یہ جو ہلکی اپنی بلو بیک گراؤنڈ اس کے ساتھ جو آئیں گی تو یہ وہ ساری اسی میں سے میں نے چیزیں لی ہیں. اس میں کیا ہے اہم بات کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کی نیت کرنا. بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں. آپ کسی کو پیسے دے دیں، اگر آپ نے نیت نہیں کی کہ میں زکوٰۃ میں سے پیسے دے دوں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، صدقہ ہوگا. آپ کو نیت کرنی ہے اس کے لیے زکوٰۃ لینے والے کو مالک بنانا یا زکوٰۃ وصول کرنے والے تقسیم کرنے والے ادارے کو مالک بنانا. یعنی کہ آپ کو اس کو دے دیا، آپ نے اس کو اختیارات دیا، اب جو وہ جیسے چاہے گا اس کو خرچ کر سکتا ہے. آپ کو اس سے پہلے تحقیق کرنی ہے کہاں خرچ کرے گا، لیکن آپ دے دیں تو آپ نے اس کو مالک بنا دیا. زکوٰۃ دیتے وقت یہ ضروری نہیں کہ مستحق کو جتایا جائے، اس کو بتایا جائے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ کس کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں، عید پہ بھی دے سکتے ہیں. کسی ہیلے بہانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی بہن ہے، یہ ان کا زکوٰۃ ہے لیکن یہ لیں گے نہیں، تو کسی طریقے سے ان کو دے سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے. اس میں جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے پیشگی بھی دی جا سکتی ہے. یعنی کہ اگر 1 سال گزر گیا اور ابھی جو ہے وہ کوئی ضرورت مند آ گیا تو آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں.
لیکن اگر زکوٰۃ سے دینی تو آپ پیش کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی۔ حاجت مند لوگوں کو زکوٰۃ کی مدد سے قرض حسنہ دیا جا سکتا ہے، ان کو قرض دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے دے دینا، ایک قرض دے دینا اس کو، جیسے الخدمت والوں نے مواخات کا پروگرام رکھا ہے، اس میں وہ ایک قرضہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور وہ جو اس سے کام کرتے ہیں اس کو واپس کرتے ہیں، لوٹاتے ہیں وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو انڈائریکٹ قرض ہے وہ زکوٰۃ میں سے دینے سے قرضہ دیا جا سکتا ہے۔ جن رشتہ دار، یہ بڑی اہم بات ہے، جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو زکوٰۃ دینے کا دورہ اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک زکوٰۃ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو رشتہ داروں کا خیال جو ہے نا، رحم کا خیال بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تلقین کی ہے، اور اللہ کے رسول نے بڑی تلقین کی ہے۔ کوئی دوسرے کسی کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، کوئی آپ کا دوست ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ خاوند بیوی کے زیور کی زکوٰۃ ادا وغیرہ کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ بیوی اگر جب وہ ہاؤس وائف ہے لیکن اس کے پاس ہے وہ اپنا ہے، وہ اپنا جاب وغیرہ نہیں کر رہی، لیکن اس کے پاس زیور ہیں یا اس کے پاس مال ہے، تو وہ خاوند اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اگر اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے اور گھر پہ ہی ہے تو پھر خاوند کے ہی ذمہ آتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ اصولی طور پہ اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہونی چاہیے، لیکن اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو مسلمان اپنا بیت المال قائم کر لیں تو یہ بہتر ہے، یعنی کہ اجتماعیت میں اس کے زیادہ جو ہے نا پروڈکٹیو ہوتی ہے انفرادیت کے طور پہ، اس میں جو لوگوں تک زیادہ دور تک لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں ان تک یہ زکوٰۃ پہنچ سکتی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیں گے، اس کے بعد اپنے شہر میں دیں گے، اس کے بعد پھر شہر سے باہر دیں گے۔ شہر سے باہر دیے اس سے منع نہیں ہے اس میں۔ مزدوروں کو مزدوری میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، جو جس سے آپ کام لیں گے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ وہ آپ مزدوری دے کے کچھ ایڈیشنل رقم دینا چاہے تو علیحدہ بات ہے، وہ اور ہے، لیکن مزدوری علیحدہ ہے اور زکوٰۃ دینا علیحدہ ہے۔ ناداروں کو ضروریات فراہم کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل آگے آئے گی۔ ایک شخص سال بھر میں مختلف طریقوں سے صدقہ زراعت کرتا رہا لیکن اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جیسے پہلے آ چکا ہے نمبر 2 پہ کہ زکوٰۃ کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ بے شک زکوٰۃ جتنی مرضی کرتے رہے، اب زکوٰۃ سے زیادہ کر دیں، آپ نے نیت نہیں کی تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کو نکالا جائے گا حساب کر کے، اپنے حساب سے علیحدہ کیا جائے گا اور پھر اس کو ڈسپرس کیا جائے گا۔ آپ نے زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں کیا، آپ کو پتہ نہیں آپ کے حساب زکوٰۃ بندی کتنی ہے، آپ کہتے ہیں میں تو بڑا لوگوں پہ جو ہے وہ صدقے خیرات کرو، نہیں، آپ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، اس کو علیحدہ نکالنا ہے اور پھر لوگوں میں اس کو دینا ہے، تب آپ نے زکوٰۃ اور نیت کے ساتھ دینا تب زکوٰۃ ہوگی۔ اب قرض کے بارے میں آ جائیں، زکوٰۃ دینے والے نے کبھی قرض لیا ہوتا ہے کبھی دیا ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے نے نقد قرض لون دیا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز فروخت کی ہے جو مال تجارت تھی اور جس کی قیمت ادھار ہے، ریسیویبل ہے، تو اس صورت میں اس قرضے پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، یعنی زکوٰۃ ادا کرے گا کہ اس کو واپس آنے والا ہے۔ کمپنیاں اور تجارتی ادارے جو ادھار پر مال فروخت کرتے ہیں ان کی واجب الوصول ریسیویبل پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اگر ادھار کی رقم ریسیویبل ملنے میں تاخیر ہو یا پھنسی ہو تو بھی اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ البتہ اگر ادھار کی رقم یا ریسیویبل پھنس جائیں اور ملنے کی امید نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگر بعد میں ملے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ یہ اکثر جب ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں، کوئی آپ سے پیسے لے لیتا ہے ادھار کی، مجھے ضرورت ہے، آپ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا آپ کو مل نہیں رہے ہوتے، تو یہ ہے کہ اگر 1-2 سال نہ ملے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دینے کی پوزیشن نہیں ہے، تو اس میں دو ہیں، یا اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو بڑا اجر ہے، اور آپ نیت کریں کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو معاف کر رہا ہوں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر آپ ویسے معاف کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر وہ واپس کر دیتا ہے تو پھر آپ اس سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، پچھلے سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے نے قرض لیا ہے یا اس پر کوئی ادھار ہے تو صورت میں یہ ہے کہ وہ قرض جو فی الفور واجب الادا اسے زکوٰۃ کے نصاب سے منع کرے گا۔ اگر طویل مدت قرضے ہیں جیسے گھر بنانے کے لیے بینک سے لیے جانے والا قرضہ ہے، فی الفور واجب الادا نہیں ہے بلکہ قسط وار ادا کرنے، تو ایسے قرضوں کی صرف اس قسط پر زکوٰۃ نصاب سے منع کیا جائے گا جو زکوٰۃ کے دن واجب ہوگی۔ جب حساب کرتے ہیں تو اس جواب جو وہ سب کو نہیں نکالا جائے گا، وہ جو ہے وہ دوسرا قرض ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ اب مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ حضرت عمر بن حماس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑے اور تیر فروخت کرتا تھا، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس سے گزرے اور مجھ سے فرمایا اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے کہا امیر المومنین میرے پاس یا تو چمڑا ہے یا تیر، فرمایا ان کی قیمت لگاؤ اور ان پہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، بھیڑوں پر زکوٰۃ ہے، گایوں پر زکوٰۃ ہے، تجارت کے کپڑے کے مال پر زکوٰۃ ہے۔ یہ چیزیں جو پہلے ہم نے دیکھ لی، 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ ہے، 40 بھیڑوں پہ زکوٰۃ ہے، 30 گاؤں پہ 1 گائے زکوٰۃ ہے۔
پلاٹس پہ زکوٰۃ آج کل جو اکثر جو پروگرام میں سوال آتا ہے پلاٹس کے بارے میں آتا ہے. ایک پلاٹ اگر آپ پاس گھر نہیں ہے تو اس پر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ایک پلاٹ جس پہ آپ نے گھر بنانا ہے. مزید پلاٹس آپ کی بچت ہے, ان سب پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ سیونگ ہے, چاہے آپ بینک میں رکھ لیں یا آپ نے پلاٹ سے میں آپ نے اسمارٹ انویسٹمنٹ کی ہے. آپ سونے کے شکل میں رکھ سکتے تھے, آپ نے پلاٹس لے لیا جس کی قیمت سب سے زیادہ بڑھتی ہے, تو یہ اسمارٹ انویسٹمنٹ ہے آپ کی. یہ جو ہے نا آپ کی تجارت ہے, اس میں جو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. مکان یا دکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, بلکہ ان کے کرائے پہ. آپ کا 20 مکان ہے اور 10 دکانیں, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, ان کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے. اگر کرائے پہ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر بنے پڑے ہیں تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جب کرائے پہ چڑھیں گے, جو کرائے سے آپ کو آمدن ہوگی اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. عورت کے زیور پر زکوٰۃ. عورت کے سونے اور چاندی کے زیور پر زکوٰۃ ضروری ہے جبکہ ان کا وزن بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کے ساتھ اس کی لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے دریافت فرمایا, تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا, کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ قیامت کے روز ان کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے؟ اس میں نا بہت ساری کہا کہ ڈسکشنز ہیں. میں ذاتی طور پہ جس چیز پہ ہمیشہ بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو زکوٰۃ کے احکامات کو جب اس پہ تحقیق کیا کریں تو دینے کے لیے تحقیق کیا کریں, بچانے کے لیے تحقیق نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دیے میں سے دینا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کریں. کئی جو ہے نا ہم چیز کو جب پڑھتے ہیں 2 نظریے سے سوچتے ہیں کہ ایک بچانے کے لیے سوچتے ہیں, ایک دینے کے لیے سوچتے ہیں. اب زکوٰۃ کو سیکھیں دینے کے لیے. آگے چلتے ہیں. ہم زکوٰۃ کن کو دی جا سکتی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ صدقات اس میں فقیروں مسکینوں کے لیے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کے کام پر مأمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو. یہ گردنوں کو چھڑانے, قرض داروں کی مدد کرنے میں, اللہ کی راہ میں مسافروں کی مدد کرنے میں خرچ کیا جائے. یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے. فریضۃ من اللہ. جب یہ وراثت کی احکامات ہیں وہاں پہ بھی ہے فریضۃ من اللہ, یہ اللہ نے فرض کیا ہے, یہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ ہے کہ اور اللہ کیا ہے, واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خیر کے لیے کی ہیں. فقیر اور مسکین کون ہے, اس کو ذرا تھوڑی سی تفصیل سے دیکھیں گے. مختلف میں ڈیفینیشنز آپ کے سامنے پیش کروں گا مختلف جگہ سے. فقیر اور مسکین سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو مدد کے محتاج ہوں. فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ فقیر ہے, اور مسکین کے معنی ہے جس کے پاس نصاب سے کم ہو تو وہ مسکین ہے. زکوٰۃ لینے میں دونوں برابر ہیں, دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دوسری ڈیفینیشن ہے جس کے پاس اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے بقدر کفالت کہ نصف سے زیادہ موجود ہو وہ مسکین ہے, جس پر نصف سے کم ہو وہ فقیر ہے. مسکنت کیا ہے, مسکینی کیا ہے؟ مسکنت کے لفظ میں عاجزی, درماندگی, بے چارگی اور ذلت کے مفہوم پائے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے, اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے. گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہے, ویسے شریف آدمی ہے. یہ جو ہے حق مال السائل والمحروم, سائل و محروم کے لیے حق ہے. یہ مسکین سب سے آگے آتے ہیں, ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور ان کو پہنچانا پڑتا ہے کیونکہ یہ مانگتے نہیں ہیں. جو مانگنے والا وہ فقیر ہے. مسکین جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا, نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے, نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے. وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہے, جس کو سفید پوش نہیں کہتے, جو سفید پوش ہے. تو وہ سفید پوش کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہی ڈیفینیشن بنتی ہے کہ وہ جو ہے وہ مسکین ہے, کہ وہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے لیکن وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو وہ سوال بھی نہیں کر رہا, تو وہ جو ہے مسکین ہوگا. آگے چلتے ہیں. ایک اور ڈیفینیشن دیتی ہیں فقیر اور اس کی مسکین کی, اور آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی. للفقراء الذين أوسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف وتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ما تنفقون من خير فإن الله به عليم. جو حدیث تھی اس کی یہ تقریباً اسی کی حدیث جو تھی وہ تفسیر تھی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں
کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے، ان کی آنت میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ ما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ وہ کون لوگ ہیں جو پہچانے نہیں جاتے، جو مانگتے نہیں ہیں، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان کی کیفیت کو دیکھنا پڑتا ہے، جو لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے، یہ بہت اہم لوگ ہیں اور ان کو ڈھونڈ کے ان کا کی جائے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے وہ عاملین زکوٰۃ ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ وصول کرنے اور وصول شدہ مال کو حفاظت کرنے، مال کا حساب رکھنے، اسے تقسیم کرنے کے مقرر کیا جائے، ان کی تنخواہ صدقات کی یعنی زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے، خواہ ایسے لوگ فقیر مسکین نہ ہوں، یعنی وہ صاحب نصاب ہوں لیکن جاب کر رہے ہیں تو اس کے لیے دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ زکوٰۃ کا ہی جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ چوتھی ہے تالیف قلب۔ تالیف قلب کے معنی دل موہنا یا جنہیں مال دے کر اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، یا اسلام پر قائم رکھنا مقصود ہو، یا یہ مقصود ہو کہ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچایا جائے۔ اس مت سے مسلمان اور کافر دونوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں خلافت میں صحابہ نے اس پر اجماع ہو گیا کہ اب زکوٰۃ اور صدقات سے مؤلفہ قلوب کا حصہ ساخت ہو گیا۔ کیوں؟ اسلام اب اسٹرانگ ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن بعض فقہاء کے نزدیک مؤلفہ قلوب کا حصہ ابھی باقی ہے، اس کی کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں اب سوسائٹیز جو ہے وہ پھیلی ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے آپ ہندوستان لے لیں، وہاں پہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اگر سوسائٹی سے کٹ آف کر دیا جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے سروائیو کرے گا؟ یا اور کوئی ملک لے لے جہاں پہ ایک شخص اسلام کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے تو اس کے لیے تالیف قلب ہے کہ زکوٰۃ میں اس کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اسلام جیسا پھیل گیا تھا اور سوسائٹی میں وہ اس کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ دل مونے کے لیے یا ان کی جو لینے کے لیے حمایت لینے کے لیے زکوٰۃ خریدی، تب یہ ختم کیا تھا۔ لیکن فقہاء کے نزدیک ابھی بھی یہ باقی ہے۔ پھر رقاب، گردن آزاد کرانا، یعنی کہ یہ کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی دو صورتیں، ایک جس نے اپنے مالک سے یہ معاہدہ کیا اگر میں تمہیں اتنی رقم دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دو گے، تو اس کو وہ دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ میں سے، یا غلام کو خرید کر آزاد کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بڑا وصف تھا، انہیں بہت سے غلام جو تھے جو اسلام جو لے کے آئے اور جو ان کے مالک تھے ان پہ ظلم کرتے تھے، ان کو لے کے وہ آزاد کرتے رہے۔ تو غلام اسلام میں یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو چکا ہے، اب غلام اسلام میں نہیں ہے۔ غارمین یعنی قرض داروں کی مدد کرنے میں، غارمین سے مراد وہ قرض دار ہے جو اگر اپنے مال سے پورا قرض ادا کر دے تو فقیر ہو جائے، ان کے لیے سوال کرنا جائز ہو جائے۔ وہ مکروہ جس نے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیا ہو، مثلا شادی بیاہ کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے۔ وہ مکروہ جو بغیر اسراف اپنی ضروریات کے لیے قرض لے، اسراف کے لیے نہیں، بغیر اسراف۔ مصیبت زدگان اسی صنف میں آتے ہیں جن کا مال اسباب سیلاب کے میں بہہ گیا، جس کا سامان آتش میں جل گیا، جو وہ شخص جو عیال دار ہو، اس کے پاس مال نہ ہو، جو قرض حاصل کر کے ضرورت پوری کرے۔ البتہ جو لوگ فضول خرچیوں میں مال اڑا کر مقروض ہو جائے اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے، تو مکروہ ہے اس کو دینا۔ اب یہ آج کے جو زمانہ ہے نا جس میں وائرس یہ کرونا پھیلا ہوا ہے، لوگوں کے جاب ختم ہوئے ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے مسکینوں کے اس میں چلے گئے ہیں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان کو ڈھونڈے اور ان کو جو ہے آسانی پیدا کرے ان کے لیے۔ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، حالات ایسے پلٹا کھائے کہ اس صورتحال میں چلے گئے، اور یہ حالات آگے اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے، لیکن اگر چلیں گے تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ فی سبیل اللہ یہ بڑی اہم مد ہے۔ ساتویں ہے، سبیل اللہ سے مراد وہ نیک اور خیر کا کام ہے جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اور ہر وہ عمل جو خالصاً رضا الہی کے لیے انجام دیا گیا ہو، خواہ وہ انفرادی عمل ہو یا اجتماعی۔ اس کے عمومی معنی اکثر مفہوم جہاد ہے، اور سب امور اسی میں آتے ہیں جو جہاد سے متعلق ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل میں سے جو فی سبیل اللہ کی مد رکھی گئی ہے وہ صرف قتال کے لیے مخصوص کرتے ہیں، تو لیکن در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ قتال سے وسیع تر چیز کا نام ہے۔ اس کا اطلاق تمام ان کوششوں پہ ہوتا ہے جو کلمہ کفر کو پست کرنے اور کلمہ خدا کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کے ایک نظام کیسے سے قائم کرنے کے لیے کی جائیں، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مراحل میں ہو یا قتال کے آخری مراحل، یہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ میں ہوں گے۔ قلم سے بھی جہاد ہے، زبان سے بھی جہاد ہے، علم سے بھی جہاد ہے، اور تلوار سے بھی جہاد ہے۔ اگر آج کے دیکھیں جہاد میں تو کیا ہے، آج کا تو جو ٹینک ہے وہ بھی جہاد ہے، میزائل بھی جہاد ہے، جو آج کا جو ایٹم بم ہے وہ بھی جہاد کا حصہ ہے۔ اگر وہ اس کے لیے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے اور دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ ساری چیزیں جہاد میں آئیں گی۔
ایک وسیع مفہوم میں آتا ہے. صرف قتال کے لیے جو پرانے، جیسے میں نے کہا کہ پرانے زمانے کے 200 سال پہلے کے تو کہیں گے یہ صرف یہ ہے کہ جو ہے وہ قتال کے جو جہاد کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے یہ سب چیزیں آتی ہیں. ابن سبیل مسافر کے کہتے ہیں یا وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس مال نہ رہا، یعنی شریعت میں ایسی حالت میں اس کو اختیار دے کہ وہ مال زکوٰۃ لے سکے اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہو، مگر اس قدر لے جس سے حاجت پوری جائے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے. مزید بہتر یہ ہے کہ قرض ملے تو لے، قرض سے کام چلائے، یا اپنے کوئی سامان جو ہے وہ بیچ کر اس سے قیمت کام میں لائے، ذلت سے بچے. آج تو جو ہے بہت آسان ہے، اب تو جو ہے وہ آپ پاس ٹیلی فون موجود ہیں، آپ پیسے منگوا سکتے ہیں فون کے ذریعے سے، اور کوئی ایسا مسائل نہیں ہے. تو اگر کوئی کلیم بھی کرتا ہے تو ٹیلی فون کی اس کی ویریفیکیشن بھی کی جا سکتی ہے. تو آج کا مسافر ذرا مختلف مسافر ہے، تو اس کے لیے وہ صورتحال نہیں ہے. آگے مسافر آج سے 40-50 سال پہلے واقعی مسافر تھا، اگر اس کی جیب کٹ گئی یا اس کا پیسہ مال ضائع ہو گیا تو اب وہ جو ہے نہیں آتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ ایکوائر کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ شک موجود ہے. مالدار صاحب نصاب غیر مقروض شخص کے لیے زکوٰۃ سے کے مال میں سے لینا کچھ لینا حرام ہے. مالدار، دوبارہ پڑھتا ہوں، مالدار صاحب نصاب غیر مقروض شخص کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ لینا حرام ہے. جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اپنی اصل یعنی ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ جن کی اولاد میں ہے، اور اپنی اولاد بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وارث کو زکوٰۃ، یہ سب کے سب وارث ہیں. اس کے علاوہ جو میاں کا وارث بیوی ہے، بیوی کا وارث میاں ہے، باقی امیڈیٹ وارث نہیں ہے جن کو ان کو فروض کہتے ہیں، ان میں نہیں شامل. اور غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جن کو زکوٰۃ نہیں دی سکتی ان میں جو شخص صاحب مال کے نصاب ہو، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. غنی مرد کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا جو باپ ہے وہ جو ہے اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس کو کرنے کا. بنی ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکتے ہیں، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو دے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات ہے. ذمہ کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اسلامی حکومت کے تحت جو ہے، اور وہ اس کی پروٹیکشن، اس کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے. قرآن میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کی ایک میں نے کئی آیات ڈھونڈ لی تھی، لیکن میں صرف ایک پیش کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے. کیا سورہ الحاقہ کی آیت ہے کہ خذوا فغلوا، پکڑو اور توق پہنا دو، ثم جحیم صلو، پھر ان کو جو ہے وہ آگ میں، دوزخ کی آگ میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر زنجیر کے جس کی ناپ 70 گڑھ ہے اس کو جکڑ دو. کیوں؟ انہ لا یؤمنون باللہ العظیم، کہ نہ تو خدا جل و شان پر ایمان لاتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، نہ مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا. یہ اس کا جرم کیا تھا؟ ایمان نہیں لاتا. دوسرا جرم کیا تھا؟ کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں. ایک ہوتا ہے مسکین کو کھانا کھلانا، ایک ہوتا ہے کھلانے پر آمادہ کرنا، لوگوں کو جو ہے اس پہ کہنا کہ بھائی یہ دیں. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ کہنا بھی لوگوں کو اپرچونٹی جنریٹ کرنا کہ لوگ جو ہے اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں. تو یہ بھی جو ہے اس میں جو فرض جرم عائد کی گئی ہے، اس کو کہا گیا اس کو جو توق پہناؤ، آگ میں جھونک دو، زنجیر کے ساتھ اس کو باندھ دو 70 گز لمبی. اس میں ایک وہ ایمان نہیں لاتا، دوسرا نہ مسکین کو کھانا کھلانے پر. یہ آپ دیکھیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ اپنے ذہن میں لے کے جائیں، یہ کتنا امپورٹنٹ حصہ ہے مسکین کو کھانا کھلانے کا. آگے ہم چلتے ہیں زکوٰۃ کیسے ادا کریں. الخدمت کی جو ہے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا. یہ انشاءاللہ یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ میں اپنی ویڈیو جو اپلوڈ کروں گا اس میں لنک بھیج دوں گا، اس کے ساتھ جو اس کی ڈسکرپشن ہے اس میں یہ ڈال دوں گا، اس میں سے آپ یہ چیزیں جو ہیں اس میں نوٹ کر سکتے ہیں. مجھے یہ نعرہ بہت پسند آیا 220 کا، الخدمت کا تم اکیلے نہیں، یعنی الخدمت تمہارے ساتھ ہے، جو مسکینوں غریبوں جو بھی بے سہارا لوگوں کے. تو الخدمت نے پچھلے سال 8 ارب 5 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں. یہ آپ کے پیسے جو الخدمت خرچ کیے ہیں، اپنے پاس نہیں خرچ کیے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہم یہ ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ فلاں سیاستدان نے اتنے ارب روپے کا غبن کیا. الحمدللہ ہمارے پاس ایسی آرگنائزیشن بھی ہے جو ہے وہ امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچتی ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے 2 کروڑ 47 لاکھ 91 ہزار لوگوں کی جو ہے وہ 22 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، اس میں سے 2 کروڑ تک یہ پہنچے جو مستفید کیا لوگوں کو، جو اس کے حقدار تھے. جو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ یہ کام کرتی ہے، اس کو یہ ریمبو کہتے ہیں. اس سے پہلے جو آفات سے بچاؤ ہے، ان کے 45 سینٹر ہیں جس میں 25,253 ان کے رضاکار ہیں.
انہوں نے 6,65,900 جو ہے راشن پیک اسکیم کی ہے، اور 1,20,26,000 لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ دوسرا ان کا بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ جو ہے، جس کو میں ہمیشہ ہی بہت پرائم پروجیکٹ کہتا ہوں، وہ کفالتی یتامہ کا ہے۔ اس میں جو ہے یہ کچھ بچے ہیں جو یہ اپنے جن کی ماں موجود ہے اور ان کے وہ ممکن ہے کہ اپنے گھر میں رہ سکیں، تو ماؤں کے ساتھ رکھ کے ان کی پرورش کی جاتی ہے اور ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ ان کو 4,000 روپیہ پر منتھ دیا جاتا ہے، جس میں ان کی یونیفارم بھی ہے، اسکول کی فیس بھی ہے، کچھ تھوڑا سا کھانے جیب خرچ بھی ہے۔ تو یہ ان کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے کسی بوجھ نہ بنے اور اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ دوسرا آغوش ہے، ان کے 14 آغوش ہیں اور 10 اس میں زیر تعمیر ہیں۔ اس میں ابھی جو ہے 13,000 سے زیادہ بچے، یہ پرانی رپورٹ ہے، 13,000 سے زیادہ بچے جو اس میں پرورش پا رہے ہیں۔ مجھے خود جو ہے راولپنڈی کے آغوش کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں اس کو بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ بہترین طریقے سے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ میں نے وہاں بچے کو پزمردہ نہیں سمجھا، ہر ایک کھلا ہوا برائٹ فیس کے ساتھ ہنستا ہوا مجھے بچہ نظر آیا، جو مجھے بڑی خوشی۔ وہ 7 سال کی عمر سے اور 12 سال کی عمر تک کے بچے تھے۔ 7 سال کی عمر میں لیتے ہیں اور یہ 12 سال میں جب ہائی اسکول میں جو ان کا مری میں جو ہے بڑا انہوں نے کالج بنایا ہے، اس میں کمپٹیشن میں جو ہے وہاں پہ وہ ایڈمیشن دیتے ہیں یا اٹک میں وہ شفٹ کرتے ہیں۔ تو اس کی جو ایک بچہ جو آغوش میں پرورش پا رہا ہے، اس کی جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ 12,000 روپیہ ایک مہینے کے ہیں۔ یہ ان کا ایک میس کی ہے، یہ پنڈی کا نہیں کہ اور میس ہے، تو میرے پاس نئی تصویر تھی اور میں آپ کے لیے لگاتا وہ بھی۔ تیسرا جو ان کا جو ہے وہ صحت کا ہے۔ صحت کے 40 ہاسپٹل ہیں جو کہ جو ہے وہ خدمت رن کر رہی ہے۔ سریا عظیم ہاسپٹل جو ہے نام ہے اس کا، اور پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی، پورے پاکستان میں۔ اور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ 7,47,000 74,57,000 لوگوں نے اس سے مستفید ہوئے ہیں اس سے۔ دوسرا تعلیم کا ہے۔ برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ آگے پڑھ سکیں کہ ان کے پاس اخراجات نہیں ہوتے، اس کے لیے تقریباً جو ہے یہ الفلاح اسکالرشپ کے نام سے جو ہے وہ تقریباً 5,000 881 ایک اور 4,230 ایک جو وہ اسکالرشپ دیے ہیں اس سال، اور تقریباً 29,792 بچے جو ہیں اس سے مستفید ہوئے، اور یہ ایک مہینے کا جو اسکالرشپ ان کا ہے وہ 6,000 روپے ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کو جو دیتے ہیں اس میں فیس بھی شامل ہے اور اس کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد بہت بڑا پروجیکٹ ہے صاف پانی کا۔ یہ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کو جو ہے آخر میں بلند مقام عطا فرمائے، ان کی جو ہے وہ قبر اس کو ٹھنڈا کر دے۔ انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع تھا، تھر میں شروع کیا تھا، اور تھر میں انہوں نے جو ہے نا وہ کنویں کھدائے تھے۔ اس میں اس کے بعد یہ فلٹریشن پلانٹ پہ بھی آئے، یعنی کہ 140 فلٹریشن پلانٹ ہے، 7,607 جو ہے وہ ہینڈ پمپ ہیں، اور 2,012 جو ہے وہ کنویں انہوں نے کھودے ہیں، اور تقریباً ایک جو کنواں ہے اس پہ 90,000 سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زمین کیسی ہے، اس میں کتنی گہرائی پہ پانی ہے، تو کاسٹ جو ہے اس میں ویری کرتی ہے۔ تو یہ تقریباً 90,000 بنتی ہے۔ اس میں سے جو ہے وہ 30,17,800 افراد جو ہیں اس میں مستفید ہوئے ہیں۔ یہ ایک سامنے آپ کے پکچر ہے۔ اب لوگوں کی حالت دیکھیں تو الخدمت نے وہاں جا کے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، کنواں بنایا ہے۔ یہ دوسرا کنواں ہے، یہ تھر ہے، اب دیکھیں ریگستان کا ریگستان ہے، اس میں انہوں نے، اور نخلستان بنے ہیں لوگ، ان کے کنویں سے پانی لے کے لوگوں نے پھر اپنی کھیتی باڑی کی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ اس کے بعد ہر ایک جو کنواں ہے اس میں جو لوگ ڈینوٹ کرتا ہے اس کی سامنے جو ہے وہ پٹی لگائی جاتی ہے۔ ویسے یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے، خاص طور پہ اگر آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے آپ ضرور کریں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور ایک پانی جو پلانے کا کتنا اجر ہے، 2 نفل کا ثواب ہے اگر کسی کو پانی پلائیں۔ آپ کنواں لگوا دیں، اس میں پانی نکل رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اب ضرور اس پہ غور کیجیے گا۔ دوسرا مواخات پروگرام ہے، یہ 5-6 سال پہلے شروع کیا تھا، 2012 میں شروع ہے۔ ابھی تک اس سے جو ہے 6,814 لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا چکے ہیں، 1.157 ملین رقم یہ تقسیم کر چکے ہیں، اور صرف سال 2020 میں نے 23 ملین رقم جو تقسیم کیا اور 901 جو لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ آتے ہیں، ان کو قرض دیا جاتا ہے۔ ایک بندے کو جو 20,000 سے لے کے 50,000 تک کا قرض دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس قرض سے اپنا جو بلڈ اپ کرتا ہے، لیکن یہ قرض پھر واپس آتا ہے، اور الحمدللہ 99% لوگ قرض واپس کرتے ہیں۔ اس میں 1 سال کے قرض ہوتے ہیں، پہلے 2 مہینے معاف ہوتے ہیں قرض، اس کے بعد باقی کو 10 قسطوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ہر مہینے وہ 1 قسط ادا کرتا ہے، اور پھر اس طریقے سے یہ جو ہے مال دوسروں پہ چلا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اچھی جو ہے وہ اسکیم ہے، اس میں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس میں بھی ضروری حصہ لے، جب تک وہ مال چلتا رہے گا انشاءاللہ وہ صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔
پھر جو ہے مختلف شعبہ جات ہیں سماجی خدمات کے اور خدمت کے. رمضان پیک ہے, قربانی کا گوشت ہے, ویل چیئرز ہیں, ونٹر پیکیج ہے, شادی ہے بچوں کی, اور اس میں جو ہے وہ ابھی تک جو افطاری ڈنرز ہیں اس میں جو ہے 2,24,22,45,106 افراد اس سے مستفید ہوئے ہیں. یہ افطار کی ایک شکل ہے, کمیونٹی افطار کی. اس کے بعد یہ مستحق لوگوں کے لیے یہ پل کے نیچے بٹھا کے ان کے افطار کروا رہے ہیں. یہ پیک ہے جو لوگوں گھروں میں پہنچاتے ہیں فوڈ پیکیج کے حساب سے. تقریباً 4,500 کا ایک فوڈ پیکیج ہے اگر آپ اس میں کرنا چاہیں تو. یہ جو ہے وہ ایڈریس ہے الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب کا, ان کا نمبر دیا ہوا ہے جس پہ آپ جو ہے وہ رقم شفٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اینڈ پہ سورہ حدید کی 2 آیات پہ بات ختم کروں گا جو آج کی صورتحال کو ہم سمجھتے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. کرونا وائرس کو اسی سلسلے میں اس آیت کی ضمن میں اپنے سامنے رکھ کے سوچنے کی کوشش کریں, اور کوئی بھی مشکل پیش آئے تو اسی آیت کو اپنے سامنے رکھ کے غور کرنے کی کوشش کریں. فرمایا لَقَيْلَ تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. یہ سب اس لیے ہے تاکہ جو کچھ تمہیں نقصان ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو, اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا کرے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جاتے ہیں. شیطان کو جنت سے اسی وجہ سے نکالا گیا. جھکنا عاجزی انکساری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, فخر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم دل سے خشتہ نہ ہو, نہ تمہیں فخر ہو. یہ سب اللہ کے طے کردہ کام ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں. آئیں ہم مل کر اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں, قوم یونس کی طرح مانگیں جو چاروں طرف سے مڈلاتے ہوئے اللہ کے عذاب ٹل جائیں, اللہ کی رحمت نازل ہوں, بارشیں برسیں اور اس میں برکت ہوگی. جان لے کہ رزق اور برکات IMF, ورلڈ بینک, مغربی اقوام کے پاس نہیں ہے. زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. جن مسائل میں ہم اس وقت گھر چکے ہیں ان کا حل اللہ کی طرف پلٹنے اور استغفار میں پوشیدہ ہے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ماہ رمضان مبارک میں دعا کرتے ہیں, یا رب کریم, یا رحمان, یا رب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اپنے بندوں پر فضل فرما, اور اس وبا اور آفت کو دنیا سے دور فرما. آمین یا رب العالمین. اس میں جو ایک اور پارٹ کی اپنا 1 منٹ آپ میں لوں گا, تو یہ میں نے ایک فارم ہے جو کہ اس کو آپ کو نظر آئے گا زکوٰۃ کیلکولیٹر کا, اور اس میں زکوٰۃ کی مداد جیسے زکوٰۃ آن گولڈ ہے, معاف کیجیے یہ بہت جم کر گیا آگے بہت جلدی کے ساتھ, تو یہ گولڈ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ زکوٰۃ سلور پہ, پریشس سٹونز پہ, اس کے بعد کیش ان ہینڈ جو بینک میں ہے رقم اس پہ, اور جو آپ کے پاس اپنے گھر پہ ہے وہ, اس کے بعد جو ہے وہ لونز ہیں ان کی, اس کے بعد لینڈ پراپرٹی, اس کے بعد بزنس سٹاکس, اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ایگریکلچر لینڈ, اور پھر اس کے بعد یہ ساری کوئی بھی میں یہاں پہ ویلیو ڈالوں. مثال طور پہ میرے پاس 7 تولے جو 700 گرام 500 گرام سوری معاف کیجیے گا, میرے پاس 500 گرام زکوٰۃ ہے, اور اس کی قیمت جو ہے وہ 7,000 روپے ہے. تو یہ میں کروں گا تو یہ فوراً جو ہے یہ میرے پاس آ جائے گا کہ یہ اتنی رقم ہے اور یہ اس پہ زکوٰۃ ہے, یہ فوراً کیلکولیٹ کر دے گا. اور اس سے آپ ڈالتے جائیں گے یہ زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوتی جائے گی, اور اینڈ پہ یہاں پہ ٹوٹل زکوٰۃ آپ کی آ جائے گی. اس کے بعد اس میں سمری اور انسٹرکشن بھی دی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد فتاویٰ بھی دیے ہوئے ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ اپنی ڈسکرپشن, اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن تک ڈال دوں گا, تو انشاءاللہ آپ یہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر.